حقیقی قسم ہے کوثر ان کا، جنت ان کی کوثر ان کا۔ آخری بند سماعت فرما لیں۔ آج ظفر انمول ہوا ہے، آج ظفر انمول ہوا ہے، پاک کر دامن رحمت ان کا، جنت ان کی کوثر ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھ مل کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ کہ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، کہ کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، کہ نکلے گی میری جان محمد کے نام پر۔ ایسا ہی میرے سینے میں ایک سے بلال دے، ایسا ہی میرے سینے میں ایک سے بلال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بسر، جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بسر، بستر اٹھاتے پھرتے رہیں گے وہ در بدر، بستر اٹھاتے پھرتے رہیں گے وہ در بدر۔ ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے، ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھوں برو برو، جلوہ رسول پاک کا دیکھوں برو برو۔ مولا تو میرے قلب کی حسرت نکال دے، کہ مولا تو میرے قلب کی حسرت نکال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدھا بنا کے
مدینے میں ڈالتے. اب عقل کہہ رہی کہ تو سے دل سے یہ کام لے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے یہ کام لے. کیوں ڈوبتا ہے لے میرے آقا کا نام لے. کیوں ڈوبتا ہے میرے آقا کا نام لے. مجھ کو ابھی کنارے سے دریا اچھال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. تا زندگی کی دی نعتیں لکھا کروں. تا زندگی دی حضور کی نعتیں لکھا کروں. اپنے رب سے میں بھی اتنا دعا کروں. اپنے بھی رب سے میں بھی اتنا دعا کروں. فکر اے رضا دے جمی کا اس نے خیال دے. فکر اے رجا تو مجھ کو جمی سے دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. السلام علیکم. مت کر کسی بھی صورت یہاں دیر چلا جا. مت کر کسی بھی صورت یہاں دیر چلا جا. چل چھوڑ زمانے کی الٹ پھیر چلا جا. ہے جنتی دروازہ اگر دیکھنا تجھ کو. کٹوا لے ٹکٹ آج ہی اجمیر چلا جا. ہے جنتی دروازہ اگر دیکھنا تجھ کو. کٹوا لے ٹکٹ آج ہی اجمیر چلا جا. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ نہ راجا کی چلتی ہے نہ مہاراجا کی چلتی ہے. حکومت ہند میں تو بس میرے خواجہ کی چلتی ہے. کیا نام ہے بھائی صاحب کا؟ جی کیا نام ہے بھائی؟ شیر علی. شیر علی. ماشاء اللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا. تو ماشاء اللہ شیر علی بھائی ہیں اور یہاں پہ شیر دل مسلمان بیٹھے ہیں. نہیں ہے تو شیروں کی طرح شعر سنیں آپ. ہے نہیں ہے آپ اگر جذبے کے ساتھ سنیں گے تو ہم بھی سنانے کا جو ہے ہمیں اچھا لگے گا سناتے ہیں. نہیں ہے ہم اتنی دور سے آئے اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. ہے نہیں ہے کچھ تو کریں آپ حضرات. ہے نہیں ہے سبحان اللہ بولیں ماشاء اللہ بولیں. ہے نہیں ہے نعرہ بھی لگا سکتے ہیں. نعرہ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نعرہ لگاؤ لگاؤ نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. پتی پتی بول بول. یا رسول یا رسول. پتی پتی بول بول. یا رسول یا رسول. سرکار کی آمد. مرحبا. مکے کی آمد. مرحبا. دلجوم کا غلب. مرحبا. ایک بار بول دیں ذرا سبحان اللہ. شیر علی بھائی جی آپ بیٹھ کے ذرا توجہ سے کلام ملاحظہ کر لیں. بہت بہترین کلام ہے ماشاء اللہ. ہاں ہے نہیں ہے بس یہ توجہ کے ساتھ میں سن لیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم یہاں پر سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر سن لو بیٹھ کے. روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم. بولے ذرا مچل کے سبحان اللہ. روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم. روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم. جان کتنے مقدر بنائے گئے. روضہ مصطفیٰ
مصطفیٰ پر خدا کی قسم، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، جان کتنے مقدر بنائے گئے، ہو گئے تھے گناہوں سے تاریک دل، ہو گئے تھے گناہوں سے تاریک دل، ان کے در پر منور بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، جان کتنے مقدر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم۔ اور سارے نبیوں کو دیکھا ہے جبریل نے، یہ شعر جو ہے اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر ہے، آپ حضرات توجہ کریں، ایک بار بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کو دیکھا ہے جبریل نے، 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 حسن ایسا کسی نے بھی پایا نہیں، سارے نبیوں کو دیکھا ہے جبریل نے، حسن ایسا حسن ایسا حسن ایسا کسی نے بھی پایا نہیں، کیونکہ رب نے ایسا کسی کو بنایا نہیں، رب نے ایسا کسی کو بنایا نہیں، مصطفیٰ سب سے بہتر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، جان کتنے مقدر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، پیاسا رہنا ہی اصغر کو منظور تھا، ہے نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ہے نہیں ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ پیاسا رہنا ہی اصغر کو منظور تھا، 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 جان اسلام پر دینا مقصود تھا، پیاسا رہنا ہی اصغر کو منظور تھا، جان اسلام پر دینا مقصود تھا، اور بات پانی کی ہوتی تو سن لیجئے، بات پانی کی ہوتی تو سن لیجئے، ان کے صدقے سمندر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، جان کتنے مقدر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، تھام کر ٹہن بھوکے رہے 12 سال، اس شعر پہ توجہ چاہوں گا شیر بھائی کی، تھام کر ٹہن بھوکے رہے 12 سال، تھام کر ٹہن بھوکے رہے 12 سال، پھر بھی کوئی کسی سے کیا نہ سوال، تھام کر ٹہن بھوکے رہے 12 سال، پھر بھی کوئی کسی سے کیا نہ سوال، صبر بھی صبر کی جن سے تعلیم لے، صبر بھی صبر کی جن سے تعلیم لے، ایسے وہ شاہ کلیر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ پر خدا کی قسم، جان کتنے مقدر بنائے گئے، روضہ مصطفیٰ
مصطفیٰ پر خدا کی قسم. اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کے آنے سے پہلے آپ ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. سنبھلتا نہیں ہے اب ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع اب تمہارے حوالے. ممبر پر جلوہ گر آل رسول سید ذیشان صاحب قبلہ اور نقیب اہل سنت ہمارے محترم محتشم جناب تحسین رضا صاحب قبلہ اور ہمارے بزرگوار، میں نام نہیں جانتا ہوں، عبد الکلام صاحب ماشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا کہ بڑے ہی اچھوتے انداز میں ان سب نے آپ کے سامنے نعت پاک آپ کے سماعتوں کے حوالے کی. آپ بھی بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سن رہے ہیں. تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ، کیونکہ ماحول جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تبھی بنتا ہے، کم لوگوں میں لیکن کوئی بات نہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اس کا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے. چند ہیں لیکن عشق کا دم ہے. اب علی شیر بھائی تمہیں جم کے بیٹھنا ہے، ہاں، کیونکہ تم بیٹھو گے جبھی تو آپ کے رشتہ دار بیٹھیں گے. اب آپ بھاگتے رہو گے تو کام کیسے چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں اپنی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والہانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر کے یہ ثبوت دیں کہ ہم لونی میں یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر اپنے آقا کو سلام بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں. تو یقیناً آج یہاں جو فرشتے حاضر ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ میرے آقا ہندوستان کی سرزمین انصار بہار میں لونی میں بیٹھ کر تمہارے غلام تمہارا میلاد منا رہے ہیں، تمہیں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو ہمارا مقدر کتنا دھنی ہو جائے گا. تو مچل کر کے درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اسی موقع سے ماشاءاللہ جس ہمارے علی شیر بھائی نے یہ شادی کے موقع پر یہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اور کیوں نہ کرے. دیکھیے جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کو گارڈین مانتے ہیں، ان کو اپنا رسول مانتے ہیں، تو اب ہم جشن نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ خدا نے اتنی نعمتیں ہم پر دی ہیں کہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو میرے آقا ہیں. تو جب میرے آقا ہی سب سے بڑی نعمت ہیں اور ان کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، تو ہم اپنے آقا کا جشن کیوں نہیں منائیں گے؟ کیوں نہیں منائیں گے؟ غلام ہم کہلائیں اور میلاد کوئی اور کرے؟ ارے ہم ہی تو غلام ہیں میلاد کرنے والے. تو عاشق کہتا ہے کہ اے ہوا آؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ
کہ ذرا جی بہلے. یہ عاشق کا مزاج ہے، کیونکہ عاشق چاہتا ہی یہ ہے کہ بس میرا محبوب سامنے رہے. تو وہ ہوائوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آقا کی خوشبو لا کر دے، میرا دل بہلے، میرا دل مچلے، میرا دل عشق کی گہرائی میں ڈوب جائے اور تصور صرف یہ کرے کہ میرے آقا میرے سامنے جلوہ کرے. کہتا ہے اے ہوا، آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ مزہ آ رہا ہے تو مچل کر کہو سبحان اللہ. کم سے کم آج پڑوس کے تو پڑوسی ہل جائیں گے وہاں کہ یار دمدار میلاد سن رہے تھے. کم تھے، 2-4 تھے، ہم نہیں جا پائے، لیکن وہ بھی سوچیں گے چلو جا کے دیکھ ہی لو، چلے جاؤ. اب دیکھو یہی بات اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ نے دعوت دی، لیکن اب ان کی جو محبوب ہوتے ہیں وہ محبوب کی محفل سجاتے ہیں اور محبوب کے غلام ہی سننے آتے ہیں. اب جس کا دل چاہے، بہرکیف ہم لوگ اپنے آقا کے غلام ہیں تو ہم لوگ دل جمی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سنیں گے اور جذبے کے ساتھ پڑھیں گے. اے ہوا آؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. ارے ان کا میلاد مناؤ کہ ذرا جی بہلے. ارے ان کا میلاد مناؤ. ماشاءاللہ سید صاحب نے کھاتا کھول دیا ہے اور آپ کی محبتوں نے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے گا. یہ خزانے ہیں، ان کے در سے ہم پلا کرتے ہیں. یہ آل رسول ہیں، ان کے نانا جان کے در سے، ان کے خاندان کے در سے ہم کھاتے ہیں. اور یہی میرے مفتی اعظم ہند حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. تو یہ وہ اولاد رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کا سایہ ہمارے ساتھ رکھے. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ، کوئی بات نہیں، ہم کم ہیں لیکن عشق کا دم ہے. کیا ان کا میلاد مناؤ کہ ذرا جی بہلے. ان کا میلاد مناؤ کہ ذرا جی بہلے. ارے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. اور تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو. تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو. ارے بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے. بزم میلاد سجاؤ کہ ذرا جی بہلے. اے ہوا آؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. اچھا لگ رہا ہے؟ کیوں نہ لگے گا؟ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اسے اپنے آقا کی تعریف اچھی لگتی ہے. اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے امام نے، امام الکلام نے، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ امت سرکار کو درس دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، کائنات میں اگر تمہیں کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کر لینا، اپنے آقا سے محبت کر لینا. کیونکہ یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو تمہارے نبی نے تم سے زیادہ تم سے کی ہے. وہ جب آئے تھے تو رب اپنی امتی کہتے ہوئے صدائیں لے کر آئے تھے. تو آج امتی کا بھی حق ہے، امتی کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، غلام کا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ جب اپنے گھر میں کوئی خوشی ہو تو میلاد مصطفیٰ سجا لے، اپنے نبی کا تذکرہ کر، خدا کی تو وحدانیت کا تذکرہ کر. ارے غلام ہے تو وہی غلام ہے جو نبی کا غلام ہے.
کیونکہ نبی کے غلاموں کو نبی کے در سے امامتیں ملا کرتی ہے، سخاوتیں ملا کرتی ہے، عزتیں ملا کرتی ہے، انہیں دولتیں ملا کرتی ہے۔ تو ہم نبی کے غلام ہیں، اور نبی کا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی میلاد سجایا کرتا ہے۔ کیونکہ جب غلام نبی ہم بن جائیں گے تو بندہ خدا بھی ہم بن جائیں گے، کیونکہ بندگی کا سلیقہ کائنات میں کسی نے نہیں دیا ہے، جو دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ان سے بہتر نماز تمہیں کس نے دی؟ تمہیں کیا ڈائریکٹ مل گئی تھی؟ آج ڈائریکٹ والے بہت تیز چل رہے ہیں، چلتے رہو بھائی، بنا جینے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، کود جاؤ، ہمیں کوئی زندہ نہیں، تم زندہ رہو یا مر جاؤ۔ لیکن بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ جو لوگ نہیں مانتے بھائی تو ہمارے ہیں، ابن آدم تو ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کیونکہ جب نبی کا کلمہ پڑا ہے اور نبی نے پیغام تمہیں دے دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، انی محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمیں قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، نماز ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، تو ساری چیزیں جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ایمان جیسی دولت ہمیں دی ہے، تو جب دی ہے تو ہم تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں نعمتیں ملی ہیں تو تم خوب چرچا کرو میری نعمتوں کا۔ تو کیوں نہیں کریں گے ہم لوگ؟ بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے شیر علی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکان میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر کھلیان میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو شادی جو پرسوں ہونے والی ہے، پرسوں ہونے والی ہے، اللہ ان تمام فتنوں سے شادی کو محفوظ فرمائے، تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی میں خوب رحمتیں فرمائے، کیونکہ جس کا آغاز کلام الہی سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی ناز سے ہوتا ہے، یقیناً اس گھر میں بھی اور اس کے گھر رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے امام نے یہی ہمیں سکھایا ہے، بزرگان دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی ہمارے اسلاف نے بتایا ہے کہ سر کا سودا، میرا امام فرماتے ہیں کہ سر کا سودا اگر تمہیں کرنا پڑے تو خدا کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں نہ کرنا۔ یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بندگی کے لیے جھکے گا۔ ہم کسی ترم کھا کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، کسی بادشاہ کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے، ہم کسی حاکم کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ اگر سر جھکے گا تو صرف خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں جھکے گا، ہم خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے اپنا سر، بندگی میں جھکائیں گے اپنا سر، باقی کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہی میرے امام نے کہا کہ محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے کرو۔ یہ دل اگر کسی کے دیار محبت میں بچھے گا تو کسی لیلا کے لیے نہیں بچھے گا، کسی دنیا دار کے لیے نہیں بچھے گا۔ بے شک محبت والدین کی عظمت والی ہے، لیکن اس سے بڑی عظمت ہے وہ مصطفیٰ کی عظمت ہے، کیونکہ والدین بھی اب ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں۔ اگر ہمیں خاندان میں بہو، بیٹی، ماں، باپ، بہن، بھائی، حتیٰ کہ پوری کائنات میں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو سب سے بڑی نعمت تو میرے مصطفیٰ ہے۔ تو جب نعمت اتنی بڑی ہے تو ہم کیوں نہ چرچا کریں گے؟ اس لیے ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی خوشی کا ماحول ہو تو میلاد مصطفیٰ کیا کرو، کوئی غم کا ماحول ہوا کرے، کوئی تمہارے گھر سے رخصت ہو جایا کرے، تب بھی اب تم میلاد مصطفیٰ کرو، کیونکہ جو دنیا میں آیا تھا وہ بھی نبی کے صدقے میں آیا تھا، اور جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ بخشش تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگی، قبر میں جو رحمت ملے گی وہ میرے آقا کے صدقے میں ملے گی۔ تو جو جا رہا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعایا کرایا کرو، اس کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی کرایا کرو، میلاد مصطفیٰ سجایا کرو، تسبیح و تحلیل پڑھا کرو، جو تم سے آتا ہو وہ کر لیا کرو، صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ تو ہم جو کچھ کریں گے وہ سنت مصطفیٰ کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیں گے، ارے ہم جیتے ہیں تو
تو مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں، اور مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گارڈین ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور اسی لیے میرے امام نے کہا تھا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ارے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی کانفرنس، جشن شادی کانفرنس۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میرا ایک اپنا دستور ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا دستور ہوتا ہے، اور اپنا اپنا حساب سب کو دینا ہے۔ قبر میں بھی آپ نے اکیلے ہی جاؤ گے، کوئی ابا نہیں جائے گا ساتھ، باپ نہیں جائے گا، ماں نہیں جائے گی، بہن نہیں جائے گی، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا ایک مزاج یہ رکھتا ہوں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو کم سے کم اس طرح سے تو چلے جاؤ کہ تمہارے آس پڑوس والے اگر تمہاری تعریف نہ کریں تو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے کاندھوں پہ دو فرشتے موجود ہیں، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ تم نبی کا تم کہلاؤ، نبی کے غلام تم کہلاؤ، نبی کے امتی تم کہلاؤ، اور دنیا تمہیں بدنام کرے، یہ دیکھو مسلمان ہے شرابی ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے ڈانسر ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے مکار ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے یہ جواری ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے یہ زانی ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے یہ تاشے باز کرتا ہے، یہ مسلمان ہے یہ پڑوسی کا حق کھا لیتا ہے، یہ مسلمان ہے پلوٹ مار رہا ہے، یہ مسلمان ہے بہن بھائیوں کا حق کھا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، تو نبی کے امتی تم کہلاؤ، نبی کے غلام ہم کہلائیں، اور ایسے کام کر کر بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ تم سوچتے ہو کہ ہم اسلام کو بدنام کر دیں گے؟ تم سوچتے ہو کہ نبی کو ہم گالیاں کھلائیں گے؟ خدا کی قسم تمہاری ہستی خدا مٹا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا ہے، اور ایسی سی قومیں گزری ہے کہ قربان جاؤ کہ تم مصطفیٰ کے امتی ہو، نہیں تو تمہیں بندر بنا دیا جاتا، نہیں تو ہمیں لنگور بنا دیا جاتا، نہیں تو ہمیں گدھا بنا دیتا رب۔ ایسے ایسے عذاب آپ کو تاریخ میں ملیں گے، آپ اوراق پڑھ کے دیکھو اسلام کی تاریخ کے، آپ یہ جان لو اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو اور تم مکاری کرتے ہو تو قسم خدا کی ڈنڈا تمہیں ہی کھانا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے، میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں اس کا حق و حساب بھی تمہیں رحمتوں کے ساتھ ہوا۔ اور خرافات تم کرو گے تو یقین جان لو اس پیسے کا حساب بھی تم سے لیا جائے گا، اور جتنی خرافات ہوگی اس کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ آج تمہیں مبارک ہو، تم جیسے چاہے جی لو، کیونکہ آج ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پٹ رہے ہیں یا کوئی فلاں ہمیں منتری مار رہا، کوئی نہیں مار رہا، تمہارے اعمال تمہیں مار رہے ہیں۔ تمہارے اعمالوں نے تمہیں ایسی سزا دے رکھی ہے کہ تم سر اٹھاؤ گے تو دھیر تھپڑ تمہارے تماچا منہ پہ لگے گا کہ تو کتا، تو مسلمان تھا، تو کتے جیسی حرکت یہ کر۔ کتا بھی ہم سے بہتر ہے، وفادار ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کے غلاموں، اگر تم نبی کے غلام کہلاؤ اور وفاداری نبی سے نہ کرو تو اس سے بہتر وہ کتا ہے جس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، وہ ایسے ایسے وفادار ہیں۔ لیکن ہمارا اسلام کو ہم مانیں تو قرآن کون پڑھے گا؟ ہماری نسل قرآن کو آج بھول بیٹھی ہے، نمازوں کو بھول بیٹھی۔ ارے ایک بات ہوتا، مسلمان ہم کہلا رہے ہیں تو نماز کون پڑھے گا؟ یہودی پڑھیں گے، عیسائی پڑھیں گے، کون دوسری جماعت کا پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ ارے بھائی، رب تبارک کو تعالیٰ نے مذہب بنائے ہیں، لیکن اس میں سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے اسلام ہے۔ اور ہندوستان ملک میں ہمارے ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کو رائٹ ہے کہ اپنے اپنے مذہب پہ رہے اور اپنے مذہب پہ چلے۔ تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ دوسرا دیکھ کر کے یہ کہتا ہے آج کی شادیاں، آج کی خانہ آبادیاں، قسم خدا کی بڑی شرم آتی ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا کڑوی بات کہہ گئے، ارے بھائی ہمیں کہنا ہے
کیونکہ کل مر کے ہمیں جواب دینا تھا کہ شیر علی بھائی کے یہاں گیا تھا، اس کے یہاں تو نے کھانا کھایا تھا، اپنا پیسہ نذرانہ لے کے چلا گیا، اس کو سمجھایا نہیں، تو کل گرفت میری ہوگی اور میرے سے حساب لیا جائے گا۔ تو بابا کے دوہل غلام رسول قادری آپ کے سماعتوں کے حوالے کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ بری ہوں، اب تم کل جو گناہ کرو گے وہ تمہارے سر ہے، ہمارا کام تھا کہ ہم نے تمہیں آئینہ دکھایا، اب تمہیں برا لگے تو سامنے سے ہٹ جاؤ، اب تمہیں برا لگے تو سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہارا دل چاہے جیسے زندگی کا ہو۔ اچھا ڈانس کر لو گے تو کتنا دن ڈانس کرو گے؟ کرو، ناچو، ناچنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ تم دنیا کے بدترین انسان بن کر بڑے سے بڑا گناہ کر لو گے تو کتنا سکون ملے گا؟ کبھی سکون نہیں ملتا۔ پھر بھی رات کو ایک تنہائی میں اگر ایمان والا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، کہتا ہے یا رب واقعی میں نے گناہ کیے ہیں، اے مالک بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اب یہ چہرہ تیری بارگاہ میں لے کیسے جاؤں؟ لیکن میرا رب تو کہتا ہے کہ چل تو نے گناہ کیے تو ہیں، لیکن تو میری بارگاہ میں آ تو جا، آ کے توبہ تو کر۔ اب توبہ کر کے پھر گناہ میں لگ رہا ہے۔ ایسے ایسے حاجی، ایسے ایسے نمازی ہم لوگ ملتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مولانا گناہ نہیں کریں گے تو توبہ کب کریں گے؟ استغفر اللہ۔ حاجی 40 سال کا ہو گیا بڈھے، 60 سال کا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، کہہ رہا خوب ناچو گاؤ، ماں بہنیں ناچ رہی ہیں، لمبے لمبے بال کھلے، ایسے افراتفری، میں کیا کہوں؟ مگر دل یہ دکھتا ہے کہ مسلمان ہم کہلائے اور بیٹیاں تیری کوٹھے والی کی طرح نظر آئے، تو ذمہ دار ہے بھائی، ہم نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول کی بیٹی کی عظمت تو سوچتا ہے کہ تار ہو جائے گی، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ نبی کی شہزادی کی وہ شہزادی ہے، اگر تمہاری بیٹیاں نبی کی شہزادی کے سنت پر عمل کر لے تو جنتی ہو جائے گی، جنتی ہو جائے گی۔ اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایک نقش قدم پر اگر تیری اور میری بیٹیاں چلنے لگے تو اسلام کا جھنڈا، پرچم اسلام ایسے بلند نظر آئے گا، تاریخ یہ کہے گی آج بھی ہے زندہ مسلمان کی وہ بیٹیاں جو تاریخوں میں اپنا نام روشن کرتی ہے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ جب تو اب ابا ہو کے ناچ رہا ہے، تیری اماں، تیری بیوی، تیری سب وہ ناچ رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، تو وہ بیٹیاں نہیں ناچیں گی؟ جیسا سکھاؤ گے ویسا ہی وہ عمل کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافاتوں سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مرنا ہے ایک دن، مرنا ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ نبی کے غلاموں، نبی کی وفاداری کرنا سیکھ لو، اور جو نبی کی وفاداری نہیں کرنا سیکھے گا تو کل قیامت سے پہلے قبر میں بھی اپنا حشر دیکھے گا اور دنیا میں بھی اپنا حشر دیکھے گا۔ لیکن شاعر بڑی محبت سے جب بارگاہ رسول میں عرضی لگاتا ہے تو بس اس کا دل یہی چاہتا ہے یا رسول اللہ تیرے در پہ آ کر تیرے در کا غلام بن جاؤں، پوری زندگی آپ کی غلامی کر لوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ہمیشہ درس امت سرکار کو، اپنے نبی کے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہی درس دیا تھا کہ سنت رسول کو اپنا لو گے تو یقیناً زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی، وہاں بھی کامیاب رہے گی، اور میدان قیامت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ جب جام مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے تو تمہارے دل کو تسلی ملے گی، تمہارے آقا تمہیں دیکھ کے مسکرائیں گے۔ لیکن کب مسکرائیں گے؟ جب ہم ایسے عمال کر کے جائیں گے۔ کر لو بھیا، دل ہے تمہارا، کر لو جتنی کرنی ہے تمہیں گناہوں کی، چٹانیں لگانے ہیں لگاؤ، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ آج تو رائٹ ہے سب کو اپنا، تم کپڑے اتار کے چلو، کپڑے پہن کے چلو، تمہارا اپنا دل ہے۔ لیکن ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں آپ کو جگائے، اور اس پہ بھی قوم نہ جاگے تو دیکھو حساب تو اپنا اپنا ہے، حساب اپنا اپنا دینا ہے، اپنے گھر کا حساب دینا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں لے جاؤں گا آپ کو باتوں میں، تاریخ میں لے جاؤں، بہت وقت لگے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ مان کہاں رہے ہیں ہم؟ نماز ٹائم پہ، جمعہ کے ٹائم پہ ایسے بھاگتے ہیں جمعہ پڑھ کے جیسے کوئی جیل سے رہائی مل گئی ہے، رہائی
5 टाइम का तो देखो देखे नहीं, हमने भी देखा 2-3 दिन बाद हमारे 4-5 नमाजी, मोहल्ला इतना बड़ा है, तो कब तक ये रहेगा? मुसलमान हम जो कहला रहे हैं ना, हम खुद अपने ज़मीर को बेच चुके हैं, हमारे दिल काला सिया हो चुके हैं। लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा चाहे एक हो और वो कहीं रहता हो, कसम खुदा की जो वाकई गुलाम मुस्तफ़ा, उसके घर का दस्तूर ये होगा कि आपको शरीयत की रोशनी में उसका घर मिलेगा, उसकी बीवी मिलेगी तो बापर्दा मिलेगी, उसकी बहन बेटी मिलेगी तो बापर्दा मिलेगी, उसकी माँ को देखोगे तो चेहरे से नूर टपकेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी शरीयत में काटी है और अपने बच्चों को ऐसा नूर दिया है जो अल्लाह ने उनको अता किया है। हम सबको ये चाहिए कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर उससे सबक हासिल करें, ना कि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करें, बल्कि फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये सब लिखा जा रहा है। ये मौलाना साहब है माशाल्लाह, उन्होंने आज ये कैमरा लगा दिया है। ये कैमरा तो आज दुनिया ने इजाद करके ये दिखा दिया है कि हम आपको कैच कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम अब आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे आका ने तो 1700 साल पहले हम गुलामों को ये बता दिया था कि एक दौर ऐसा होगा कि उस वक्त में इस तरह से दीवारों से आवाज़ आएगी, इस तरह से मुसलमानों का हाल हो जाएगा, इस तरह से उरियानी हो जाएगी, इस तरह से गुनाह हो। तो ये सारी बातें तो मेरे आका ने पहले बता दी। बस ये है कि आप चलो, चलने पे हमें अमल करना है। अल्लाह की बारगाह पाक में दुआ है कि मौला हम सबको हिदायत अता फरमाए, क्योंकि हम हिदायत पा गए तो हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे, और हम तौबा ही नहीं करेंगे, हिदायत के लिए दुआ ही नहीं करेंगे, तो अल्लाह हमें कैसे हिदायत देगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला इस घर में भी शाद व आबाद रखे, और इस घर के रहने वालों को भी हम सबको 5 वक्ता नमाजों का शौक़ अता फरमाए। आप 2-3 शेर और समात फरमाए, तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर, वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खैमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर, वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खैमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। और ये भी शेर समाज फरमाए, जहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी। जब ये शेर मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तारीख जब याद आती है, तो आज का मुसलमान देखकर और उस वक्त के वो सहाबी रसूल हजरत हंदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बताइए हमारी और आपकी शादी हो और पहली रात हो और उस रात में ऐलान हो जाए इस्लाम की जंग के लिए, तो आज मुसलमान चलेगा? अरे कौन जा रहा है भैया, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वहाँ जाकर तो अपना खून निकलवाएंगे, क्या फायदा वहाँ जाकर, लाखों आदमी छोड़ देंगे। कौन कहते हैं ना, हम बहुत दिन के चाहने वाले, बड़े बड़े सूरमा भाग जाएंगे, लेकिन वाह रे कलंदर वो मुस्तफ़ा का गुलाम,
وہ دیوانہ رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں اجازت ہو، میرے نبی نے اسلام کے لیے پکارا ہے، آج جنگ ہونے والی ہے اسلام کے لیے۔ وہ مجاہد اپنی بیوی سے اجازت لے، اور باہر ہے وہ بیوی بھی دیکھو اللہ اکبر، تو ان کی بیوی کہتی ہیں ہاں آپ تشریف لے جائیے، اگر آپ آئے تو میرا سر فخر سے، اور آپ نہیں آئے تو کل قیامت میں ملیں گے۔ تو آج ہم لوگ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بے ذلت ہو رہے ہیں، ہمارا عمل بیکار ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، بڑے اچھے انداز میں اس کو پرویا ہے شاعر نے، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ درس کہاں سے آیا؟ جب ایسے تاریخوں پر، ایسے واقعات پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو آپ نے قلم چلا دیا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ پاک میں دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آپ کے آواز نہیں آئی کسی کی؟ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے، یہ سب سے آسان نیکی ہے، جسے پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بابا سے بلند پڑھیں ایک بار پھر، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا
اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں سام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائی آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائی آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سامنے ہے اے علی کے لال اسوہ آپ کا، سامنے ہے اے علی کے لال اسوہ آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر عالم آئے آپ کے ہوتے ہوئے، میرے گھر عالم آئے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ آخری شعر ملائم فرمائیں۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رام تاجدار
یار رحم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں سے بند کروں